کسی بھی ترقی پذیر ملک کے مستقبل میں کامیابی کے امکانات کا انحصار اس کی معیشت کے علاوہ اس کے بالادست اشرافیے کے رویے اور مزاج پر ہوتا ہے۔ کوئی ملک اس وقت بہتر کارکردگی دکھا سکتا ہے جب اس کی معیشت فروغ پا رہی ہو اور وہ خارجی وسائل کا محتاج نہ ہو۔ اگر اس کی معیشت کی داخلی بنیادیں مضبوط اور وسعت پذیر ہوں تو وہ اپنے ہر طرح کے مسائل پر قابو پا سکتا ہے۔ تاہم محض معیشت کی وسعت اور فروغ ہی کافی نہیں ہوتا۔ یہاں اس امر سے آگاہی بھی ضروری ہے کہ اس معیشت کی ترقی سے سب سے زیادہ فوائد کون سمیٹ رہا ہے۔ سماجی اور معاشی انصاف کے ساتھ ساتھ معاشی تفاوت سے بچنا بھی اتنی ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اگر عوام اور ریاست کے مختلف علاقوں کی معاشی تفاوت کی خلیج گہری ہے تو سماجی تضاد اور تصادم میں بھی شدت پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ اس کے منفی مضمرات سیاست کے افق پر بھی نظر آتے ہیں۔ لہٰذا معاشی ترقی کو سماجی اور معاشی انصاف سے الگ نہیں کیا جا سکتا، اور ریاست کو چاہیے کہ وہ اپنے شہریوں کو بنیادی سروسز کی فراہمی یقینی بنائے۔ ان سروسز میں تعلیم، صحت عامہ اور ٹرانسپورٹ سمیت تمام شہری سہولتیں شامل ہیں۔ دوسرا اہم فیکٹر اشرافیہ کا مزاج ہے جو ریاستی اقتدار کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہاں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اشرافیہ اقتدار کے سنگھاسن تک کیسے پہنچتی ہے اور اس کا انفرادی طرز عمل کیسا ہے۔ وہ ریاست کے طے شدہ اصولوں کی پاسداری کے لیے کس حد تک پرعزم ہے؟ کیا وہ اپنے معاملات میں راست باز ہے اور ذاتی تجوریاں بھرنے کے لیے کرپشن اور ریاستی وسائل کے غلط استعمال میں ملوث نہیں؟ کیا وہ معاشی میدان میں اپنے فیملی ممبرز اور دوستوں کی اعانت سے کربہ پروری تو نہیں کرتی؟ ان دو عوامل کی وجہ سے سنگین معاشی اور سیاسی مسائل کے گرداب میں پھنسنے والی ریاست کی تازہ ترین مثال سری لنکا ہے، جو حقیقت میں دیوالیہ ہو چکا ہے اور بین الاقوامی قرضوں کی ادائیگی کے لیے ڈیفالٹ کر گیا ہے۔ اس کی معیشت اب اپنے شہروں کو کم از کم معاشی سیکیورٹی یقینی بنانے کے قابل بھی نہیں رہی۔ عوام نے اپنے طور پر حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا ہے۔ یہ ایک عوامی بغاوت ہے جو ابھی تک پرامن ہے، تاہم صورتحال اسی طرح ابتر رہی تو یہ داخلی بدامنی ایک پرتشدد بغاوت کی شکل بھی اختیار کر سکتی ہے۔ 3 عوامل نے سری لنکا کی معیشت کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ اس کی بدقسمتی کہ 2020 اور 21 میں کووڈ کی وبا پھوٹ پڑی، معیشت کی بد انتظامی، راجہ پاکسے فیملی کی اقتدار پر اجارہ داری اور راجہ پاکسے فیملی اور ان کے حواریوں کی ذاتی دولت میں اضافے کے لیے ہونے والی کرپشن۔ سری لنکا میں زر مبادلہ کی آمدنی اور تجارتی سرگرمیوں میں وسعت کا اہم ذریعہ سیاحت ہے۔ یہ ایک سیاح دوست ملک گردانا جاتا ہے۔ یہاں کا ہوٹل کا بزنس اور اس سے متعلق دیگر سرگرمیاں براہ راست غیر ملکی سیاحوں سے منسلک ہیں۔ جب مارچ اپریل 2020 میں پہلی مرتبہ کووڈ یہاں پھیلا تو ان کی ہوٹل انڈسٹری کو شدید دھچکا لگا۔ کووڈ کا سلسلہ برقرار رہا تو غیر ممالک سے سیاحوں کی آمد و رفت بھی رک گئی۔ کورونا پر قابو پانے کے لیے سری لنکا نے مکمل بندش کی پالیسی پر عمل شروع کر دیا، جس نے ان معاشی سرگرمیوں کو شدید نقصان پہنچایا جو سیاحتی بزنس بند ہونے سے پہلے ہی نقصان کا سامنا کر رہی تھی۔ معیشت کی بد انتظامی سری لنکا کے موجودہ اقتصادی بحران کی ایک اہم وجہ ہے۔ جب بیرونی قرضے بڑھتے گئے اور داخلی معیشت سکڑتی گئی تو ابتدائی مرحلے پر ان مسائل کی درستگی پر زیادہ توجہ نہیں دی گئی۔ منفی معاشی پیش رفت پر قابو پانے کے لیے ہنگامی ذمہ داری کو راجہ پاکسے حکومت نے نظر انداز کیا۔ ملکی معیشت کو گرداب سے نکال کر استحکام کی راہ پر گامزن کرنے پر اتفاق رائے کی بجائے سیاستدان ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں ہی مصروف رہے۔ راجہ پاکسے فیملی عرصے تک سری لنکا کی سیاست پر چھائی رہی۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے تک ایک بھائی صدر تھا اور اس کا بڑا بھائی ملک کا وزیر اعظم تھا، جو ماضی میں سری لنکا کی صدارت کے فرائض بھی سر انجام دے چکا تھا۔ اس خاندان کے کئی ارکان ماضی میں متعدد اہم حکومتی عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں۔ اس فیملی کے اقتدار سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے ان سب کو قریبی رشتہ داروں اور حواریوں نے گھیر رکھا تھا۔ ان لوگوں نے کرپشن، ریاستی اقتدار کی غلط استعمال اور جانبدارانہ معاشی فیصلوں کی بدولت بہت زیادہ دولت کمائی۔ گوتا بایا راجہ پاکسے کی مجموعی دولت کا تخمینہ $10 ارب لگایا جا سکتا تھا۔ پاکستانی معیشت کو بھی سنگین مسائل کا سامنا ہے، مگر اس کے حالات سری لنکا سے بہتر ہیں۔ پاکستان کو بھی پہلی مرتبہ فروری مارچ 2020 میں کورونا وائرس کے حملے کا سامنا کرنا پڑا، اور سری لنکا کی طرح یہاں بھی کووڈ کا سلسلہ 2020 اور 2021 سے ہوتا ہوا 2022 تک جاری رہا۔ تاہم پاکستان نے مارچ اپریل 2020 کے دوران مکمل لاک ڈاؤن پر عمل کیا تھا، مگر ہماری قیادت کو جلد مکمل لاک ڈاؤن کے منفی مضمرات کا ادراک ہو گیا۔ پھر پی ٹی آئی کی حکومت نے مخصوص علاقوں میں یا اسمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی پر عمل کیا، جس کے نتیجے میں تجارتی اور کاروباری سرگرمیوں کے محدود مواقع پیدا ہو گئے۔ اگرچہ پاکستان کی معیشت بھی متاثر ہوئی، مگر اس کی شدت سری لنکا جیسی نہیں تھی، جس کا حجم پاکستان کے مقابلے میں کافی چھوٹا تھا۔ سری لنکن معیشت مکمل لاک ڈاؤن کا جھٹکا برداشت نہ کر سکی۔
پاکستان نے لاک ڈاؤن کے حوالے سے ایک اعتدال پسند پالیسی پر عمل کیا اور کورونا وائرس کی شدت میں بتدریج کمی کے ساتھ لاک ڈاؤن پالیسی پر نظر ثانی بھی کی جاتی رہی۔ غریب طبقات کو احساس پروگرام کے تحت مدد فراہم کی گئی، جبکہ عوام کی طرف سے بھی انسانی ہمدردی کے جذبے سے سرشار ہو کر مستحق افراد کی بھرپور مالی مدد کی گئی۔ پاکستانی معیشت میں بد انتظامی پر بات کی جا سکتی ہے، تاہم پاکستان کی معیشت مکمل تباہی سے اس لیے بچ گئی کیونکہ اسے بین الاقوامی مالیاتی اداروں کی سپورٹ حاصل رہی، جس سے ملنے والے قرضے پرانے قرضوں کی واپسی میں استعمال ہو گئے۔ اوورسیز پاکستان بھی زر مبادلہ کی شکل میں بھاری رقوم وطن بھیجتے رہے۔ گندم، چاول اور کپاس کی قلت بیرون ملک سے درآمد کر کے پوری کر لی گئی۔ ان اقدامات کی بدولت پاکستان کسی بڑے اور سنگین بحران سے محفوظ رہا، مگر اس کی معیشت کو مسلسل مالی مسائل کا سامنا رہا۔ پاکستان میں دو بڑی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں پر سنگین الزامات عائد کیے جاتے ہیں، جن کی اعلیٰ قیادت نے ناقص فیصلہ سازی اور ریاستی وسائل کے غلط استعمال سے ذاتی تجوریاں بھریں۔ ہمارا ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہماری مختلف سیاسی جماعتوں کے لیڈرشپ ایک ایسی مہلک سیاسی جنگ میں ملوث ہے جس کا مقصد اپنے حریفوں کو سیاست کے میدان سے ہمیشہ کے لیے نکال باہر کرنا ہے۔ اگرچہ سب جمہوریت کے دعوے دار ہیں، مگر انہوں نے شاید ہی کبھی جمہوری اقدار، تہذیب و شائستگی کے اصولوں اور باہمی احترام کو ملحوظ خاطر رکھا ہو۔ چنانچہ ملک کے معاشی مسائل سے نمٹنے کے لیے اتفاق رائے قائم کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ پاکستان کی سیاسی اور معاشی صورتحال سری لنکا سے کافی بہتر ہے، تاہم سری لنکا کو دیوالیہ کرنے والے معاشی زبوں حالی کی بنیادی جراثیم پاکستان میں بھی پائے جاتے ہیں۔ اگر پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ اپنے سیاست میں اعتدال اور برداشت کا عنصر پیدا نہیں کرتی اور معاشی مسائل کے حل کے لیے وسیع تر اتفاق رائے تشکیل نہیں دیا جاتا، تو ہماری زوال پذیر معیشت کو مسلسل خطرات کا سامنا رہے گا۔ پاکستان کے سیاسی اور سماجی مسائل کی کلیدی وجہ اس کی کمزور اور غیر مستحکم معیشت ہے۔ اگر ہم پاکستان میں امن، استحکام اور سیاسی تسلسل برقرار رکھنے کے خواہاں ہیں تو ہماری لیڈرشپ کو چاہیے کہ وہ ان مسائل کے حل کو اپنی اولین ترجیح بنا لے۔